اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ موضوع گفتگو روزے اور اس کے طبی فوائد۔ قرآن، حدیث اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی نفسیاتی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نفس کی طہارت، اس میں پیدا ہونے والے بیماریوں کی روک تھام اور نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی طلب روزے کے بنیادی اوصاف میں سے ہیں۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم روزے کو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے، افطار کرنے اور اس کے شرائط و آداب کو بجا لانے کا خصوصی خیال رکھیں۔ دور سلف کی نسبت دور حاضر میں بہت سے جسمانی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں، نیز طب میں جدید آلات اور دوا کے استعمال میں گوناگون طریقے منظر عام آ چکے ہیں۔ بوقت ضرورت ان سے فائدہ اٹھانا ایک معمول بن چکا ہے۔ روزے کے عام احکام و مسائل کے حوالے سے اردو زبان میں کئی کتب اور فتویٰ موجود ہیں، لیکن روزہ اور جدید طبی مسائل جاننے کے لیے اردو زبان میں کم ہی لٹریچر موجود ہے کہ جس سے عام اطباء اور عوام الناس استفادہ کر سکیں۔ قرآن و حدیث اور جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی جامع عبادت کہ جس میں بے شمار روحانی اور طبی فوائد موجود ہیں، اور اس کا اعتراف مسلمان علماء کے علاوہ غیر مسلم حکماء اور مفکرین نے بھی کیا ہے، اور آج جدید میڈیکل سائنس نے روزے کے فوائد کے بارے میں مزید ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ بلکہ ایک مغربی ماہر طبی ڈاکٹر ایلین ہاس نے تو کہا کہ روزہ واحد عظیم ترین طریقہ علاج ہیں۔ روزے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ قرآن حکیم میں ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھو۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ میں بیان حقائق کا طبی نقطۂ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے مفید چیز ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف 2 کانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں جسم کو مجموعی طور پر اتنے حرارے اور مائی کی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزہ کے علاوہ دنوں میں ملتی ہیں۔ مزید یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور طاقتی چیزیں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ روزے سے مندرجہ ذیل طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ سارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید اعمال بھی سر انجام
دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے، جو روزہ کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی خوراک، یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائیں تو پورا نظام انہضام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے ماہرین طبی کا دعویٰ ہے کہ اس کا آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ ضرور ہونا چاہیے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے مائی کے درمیان مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک سکون آشنا ہو جاتا ہے۔ لعاب دار جلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جنہیں کہتے ہیں اور جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے سے ہی آرام اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح پٹھوں پر دباؤ کم پڑتا ہے۔ پٹھوں پر یہ دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کے بدولت شدید تناؤ اور ٹینشن کا شکار ہیں۔ رمضان کے 1 ماہ کے روزہ بطور خاص پریشر کو کم کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھیپھڑے براہ راست خون صاف کرتے ہیں اور اس لیے ان پر بلا واسطہ روزے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو جائیں تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کر دیتی ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزے رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزے میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے، لیکن جب اصلی بھوک اوت کر آ جاتی ہے تو حالت جسمانی اصلی حالت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد خون کی صفائی کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ خون کی سرخ خلیات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق معلوم ہوا کہ صرف 12 دنوں میں روزے کے تسلسل کی وجہ سے خون کی خلیات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 36 لاکھ تک پہنچ گئی۔ روزہ اسلام کی اہم دینی عبادت میں سے ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر مکلف انسان خدا کی اطاعت کی خاطر صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک بعض چیزوں سے من جملہ کھانے اور پینے سے پرہیز کریں۔ روزہ اسلام کی فروع دین میں سے ہیں، جبکہ دیگر ادیان میں بھی روزہ مختلف صورتوں میں موجود تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.